مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ایک انسان مجھے کیوں نہیں ملتا اور میں کیا کروں، تو میں اپنے ماضی میں چلی جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اللہ نے کیسے مجھے ہر چیز کا آنسر دیا تھا اور میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں۔ چلو مان لیا کہ تم کسی کو اپنی دعاؤں میں مانگتے ہو اور اللہ بے شک قبول بھی کر لیتا ہے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا ہے ہم ایک ہی دعا لگاتار مانگ رہے ہوتے ہیں اور ایسے شخص کو مانگ رہے ہوتے ہیں جس کو ہمارا احساس ہی نہیں ہوتا، اور ہم اپنے اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ زندگی کتنی چھوٹی ہے اور ہم نے دنیا میں صرف ایک انسان کے پیچھے گنوا دی، اور کل کو موت ہماری طرف آ گئی تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ دنیا میں سب کچھ مانگا، وہ بھی بس اس شخص کے لیے جس نے ہر طرح سے تیرا دل دکھایا، اور اس شخص کو خیال بھی نہیں تھا۔ دنیا میں سب کیا اپنے لیے، لیکن میرے لیے کیا کیا؟ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل ہر خواہش کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا میں راضی ہونے کو کرتا ہے۔ دعا بے شک قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے، اس کو منانا پڑتا ہے، اس سے محبت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کو ہمیشہ پہلے رکھیں اور باقی چیزیں بعد میں۔ اللہ کو راضی کر لو اور وہ تمہاری دعا سے راضی ہو جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر جواب مانگے اور وہ اسے سمجھے نہیں؟ دنیا بھلے سے نہیں سمجھتی ہو، لیکن جب اللہ راستہ بناتا ہے نا تو وہ چیز بھی مل جاتی ہے جس کا گمان نہ ہو، بھر بھر کے محبت ملتی ہے۔ بس اللہ کو راضی کر لو، اس کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ تم جائے نماز پہ بیٹھ کر 2 آنسو بہا کر اللہ سے فریاد کرو، وہ تب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر نہ آنسو نہ بہا سکو اور زبان سے فریاد نہ کر سکو تو ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ رب دلوں کی اذیت بہت اچھے سے جانتا ہے، وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کب بندہ آئے اور مجھ سے بات کرے، مجھے اپنی تکلیف بتائے۔ اللہ آزمائش بھی اس مومن کی لیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ نصیب والے ہو کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، اور اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے یقین اور صبر۔ جب بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنے دکھ اللہ کو بتاؤ، سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے، یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کراتا اور کبھی مایوس بھی نہیں لوٹاتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہیں۔ جب دن کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹنے لگتی ہے اور رات کی تاریکی بڑھتے بڑھتے چاروں جانب چھا جاتی ہے، پھر اللہ افق سے روشنی کا ذریعہ بناتا ہے اور اس تاریک رات کے آخری حصے کے ختم ہوتے ہی دونوں جہانوں کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ وہ تو دونوں جہانوں کی روشنیوں کا خدا ہے،
پھر وہ تمہیں اندھیروں میں کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہی تو ہے جس کا طواف آفتاب و مہتاب کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جو ایک اشارے سے مقدر بدل کر پستی سے حیرت انگیز بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ وہی تو ہے جو مالک کائنات ہے، جو بادشاہ معجزات ہے۔ پھر تم ان لوگوں کی باتوں میں آ کر مایوس کیوں ہو جاتے ہو جن کا اختیار ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے پر بھی نہیں؟ تم جس سے مانگتے ہو اس کی دسترس میں تو دونوں جہان ہیں۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے تمہیں نواز سکتا ہے۔ وہ حکیم ہے، یعنی حکم دینے والا۔ اسے سوچنے کی پھر کیا ضرورت؟ جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر شے بنا کر اس میں جان پھونک کر اسے زندہ کر ڈالا، اس کے لیے ان 2 جہانوں میں رہنے والے اپنے چھوٹے سے بندے کو سنبھالنا بھلا کیا مشکل؟ کیوں پھر تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کیوں تم ان احمق اور نادان لوگوں کی باتوں میں آ کر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہو؟ کس نے کہا ہے تم سے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خالق اور رازق تو اللہ ہے لیکن معبود اس کے بندے بن جائیں؟ کس نے کہا تم سے کہ تم مانگو گے اور تمہیں نہیں ملے گا؟ کس نے کہا ہے تم سے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خالق اور رازق تو اللہ ہو لیکن معبود اس کے بندے بن جائیں؟ کس نے کہا تم سے کہ تم مانگو گے اور تمہیں نہیں ملے گا؟ کس نے کہا تم سے کہ فلاں شرطیں پوری نہ کرو گے تو اللہ راضی نہ ہوگا؟ وہ تو مہربان ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے۔ وہ تو عطا ہے ناممکن کی اس پر کی چیزیں عطا کرنے والا ہے۔ وہ تو عطا ہے ناممکن کے اس پار کی چیزیں عطا کرنے والا ہے جو تمہاری عقل میں بھی نہیں آ سکتی۔ وہ تو کن کا خدا ہے، صدیوں کا کام لمحوں میں کرنے والا۔ راستے منزل سے خوبصورت ہیں، یہ ہمیشہ ہر چیز کا سبق دیتے ہیں۔ ان راستوں میں نہ جانے کتنے ہی موڑ آتے ہیں، کتنے ہی جھٹکے، لیکن پھر بھی ہمارا سفر چلتا رہتا ہے۔ ہمیں ہمارے منزل پہ پہنچنا ہے، یہ ہم یاد رکھتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت بھی ان راستوں جیسی ہے، جہاں تمہیں نہ جانے کتنے ہی ایسے موڑ دیکھے ہوں گے، کتنے ہی جھٹکے محسوس کرنے ہیں، لیکن تمہیں چلتے جانا ہے۔ تمہیں تمہاری منزل کو پانا ہے تو تمہیں ان راستوں پہ چلنا ہی ہوگا۔ منزل تک پہنچنے کی خوشی تبھی تو محسوس کر پاؤ گے جب ان الجھے ہوئے راستوں کو پار کر لو گے، اور جب تک ٹوٹو گے نہیں، بکھرو گے نہیں، اس اللہ کے سامنے جاؤ گے نہیں، اس راستے پر چلو گے نہیں تو منزل تک کیسے پہنچو گے؟ اپنے اللہ کو کیسے بتاؤ گے کہ میں نے ان راستوں کو بھی پار کر لیا ہے؟ کیونکہ میں جانتی تھی میری منزل مجھے ان سب کے بعد ہی ملے گی۔ بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینا، دل دکھانا، یہ سب تو آسان کام ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ محبت کرنا، لوگوں کی دی ہوئی تکلیف پہ صبر کرنا اور ہر حال میں نبھانا۔ تکلیف پہنچانا تو تکلیف سہنے سے بہت زیادہ آسان کام ہے۔ برا کر کے خوش رہنا بھی بہت آسان ہے۔ برا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دھوکہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان اور ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا ہے
وہ کسی کے ساتھ برا کرے اور پھر خود خوش رہے؟ اور کیا فائدہ کسی انسان کا دل دکھاؤ، اس کو تکلیف دو، بھلے وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائے، وہ کچھ نہ کہہ پائے، لیکن ایک ذات ہے جو ہر چیز کا حساب رکھتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تمہارا ہر قدم، ہر دھوکہ اور ہر چال۔ وہی ہے جو ایک ایک کا حساب برابر رکھتا ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور جو ہم نے کیا ہے دوسروں کے ساتھ، اس سب کا ریکارڈ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کب کس طریقے سے کس احساس کو محسوس کرتے ہوئے سانس لی، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو پھر اللہ کیسے بے خبر ہو سکتا ہے ان باتوں سے اور ان حرکتوں سے جو ہم کرتے ہیں؟ اللہ ہر انسان پر اور ہر چیز پر نگران ہے، اور قیامت کے دن اس کی وہ نگاہ ہی ہماری گواہ ہوگی جو اس نے مسلسل ہم پہ رکھی ہوئی ہے۔ ہم اکثر سوچ کر ڈرتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کسی اور کو مل گیا تو، یا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی نے چھین لیا تو۔ ہم بھول جاتے ہیں ہماری جانوں اور ہمارے مال کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے۔ ہماری نگرانی تو وہ کر رہا ہے جس سے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ آپ اپنی دعاؤں کا تسلسل مزید بڑھاتے جائیں، کیونکہ جس لمحے لگے کہ میری دعا اب کبھی قبول نہیں ہوگی، اسی کمزور لمحے میں آپ کے اللہ پر پختہ یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بس لفظی معنوں میں میری اطاعت کرتا ہے یا واقعی میں عملی طور پر بھی میرے بتائے گئے احکامات بجا لاتا ہے۔ کیا وہ اب بھی مجھ پر اتنا ہی یقین رکھتا ہے جتنا کہ وہ دعا کے آغاز میں رکھتا تھا؟ کیا وہ اب بھی عملی طور پر اپنا پختہ ایمان سے میری طرف رجوع کرے گا کہ میرے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جو میری اصلاح کر سکے اور مجھے میری مانگی گئی مرادوں کو تکمیل تک پہنچا سکے؟ ان کمزور لمحات میں جب آپ تہجد میں اپنی مانگی گئی دعاؤں کی تڑپ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، تبھی وہی دعائیں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، اور تب وہ آپ کے پختہ ایمان کی پہچان کرواتی ہے۔ اسی آزمائش کے بعد آپ کی دعاؤں کی قبولیت لکھی ہوتی ہے، اور آپ ہو کہ مایوس کی کے عالم میں تھک ہار کر اپنا رخ دعاؤں سے موڑ لیتے ہو اور پوری زندگی اسی ایک کمزور لمحے کی نا امیدی میں گزار دیتے ہو، جس نا امیدی میں ہی اللہ نے امید کی کرن دکھائی دینی ہوتی ہے، اور آپ سوچتے ہو کہ میری دعائیں اب کبھی قبول نہیں ہوں گی، اور تب وہ مایوسی آپ کو شیطان کی طرف سے لاحق ہوتی ہے جو آپ کو اللہ اور اس کی عبادت سے گمراہ کر دیتی ہیں۔ مایوسی سے یقین کی طرف آ کر تمہیں تمہارا رب ملے گا، تمہیں تمہارا رب ملے گا۔ وہ چاہتا ہے تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا۔ وہ تمہیں اس امتحان سے گزار کر اپنی طرف لانا چاہ رہا ہے۔ وہ تمہیں دھیرے دھیرے صبر کے آداب سکھا رہا ہے۔ وہ تمہیں بے چینیوں کے وقت سے گزار کر سکون بھرا لمحہ دینا چاہ رہا ہے۔ وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو، تم اپنا دل مطمئن رکھو۔ وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ ہمت نہیں ہارنا، کمزور نہیں پڑنا۔ تمہیں پتہ ہے چیزیں آسان ہونے سے پہلے مشکل ہو جاتی ہیں، یہ معجزات ہونے سے پہلے کے لمحات ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ آزماتا ہے
وہ جو تم کہتے ہو نا کہ تمہیں بھروسہ ہے اللہ پر کہ وہ عطا کرے گا، تو اللہ تمہارا اس بھروسے کو آزماتا ہے کہ کیا مشکل دیکھ کر ٹوٹ گیا وہ بھروسہ یا اب بھی قائم ہے۔ ایسے میں قائم رہنا اپنے بھروسے پر۔ اگر آج سب تمہارے خلاف جا رہا ہے تو کل تمہارے لیے معجزات کا تحفہ بھی اللہ نے چن رکھا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیزیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے، تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ نے ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تو سنو، دعائیں تو ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق گہرا کرنے کا، اور ہم لوگ دعا مانگنے سے ہی کتراتے ہیں۔ دیکھو، دعا مانگنا نہ چھوڑنا، بھلے ہی دنیا کہے کہ یہ تو ناممکن ہے، بھلے ہی راستے مشکل لگ رہے ہو، بھلے ہی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو، لیکن مناتے رہنا، اس کے در پر دستک دیتے رہنا، وہ مقرر کردہ وقت پر ضرور قبول کرے گا۔ آپ کو تو بس اپنا کام کرنا ہے، وہ رب اپنا کام بخوبی کر رہا ہے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ کب اور کیسے قبول ہوں گی، یہ سب اللہ کے اوپر کر کے بے فکر ہو جانا ہے، اور یقین اور توکل کے ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز تکبر ہے۔ ایک تکبر پیسے کا ہے اور دوسرا دین کا۔ جب تم اپنے آپ کو زیادہ دیندار سمجھتے ہو اور دوسرے کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو، پر تمہیں کیا معلوم کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ میں نے ان لوگوں میں بھی اللہ کا خوف دیکھا ہے جن کو تم محض فنکار یا ناچنے والوں کے علاوہ کچھ نہ سمجھتے ہو۔ بے شک دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور وہی رحیم ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو سن سکتا ہے۔ اللہ کی راہ پر چل کے دیکھو، تمہیں بن مانگے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ تمہاری تمام مشکل کا حل اللہ کے سجدوں میں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ساتھی نہیں۔ ایروپلین جب بلندی پر جاتا ہے تب انسان کو نیچے زمین پر بھی چیز چھوٹی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جس انسان کا ایمان جتنا بلند ہوتا ہے اسے دنیا کی چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ جب آپ کا دل چاہے کوئی اللہ آپ سے بات کرے، جب آپ کا دل چاہے کہ اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن پاک پڑھو، آپ کو اطمینان ملنے لگے گا۔ زندگی کی ناکامی میں نماز کامیابی لاتی ہے۔ وضو سے ہماری شکل، قرآن سے ہماری عقل، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہماری روح اور دل پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ رب سے محبت کی مہر تو ہمارے سینوں میں ازل سے لگ کر آتی ہے۔ بس اس محبت کو پہچاننے اور ہمارے ہوش میں آنے میں ہماری زندگیوں کا کافی لمبا عرصہ بیت جاتا ہے۔
کچھ اس کے قرب کو جوانی میں ہی پا لیتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں، تو کچھ موت کے دہانے پر اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور ہاں، کہیں نہ کہیں اس کی محبت تو سبھی کو محسوس ہوتی ہے، پر کچھ دنیا میں اس قدر کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہوش میں آنے تک وہ اپنی زندگیوں کو گنوا کر موت کے قریب آ پہنچتے ہیں۔ پھر نہ ان کے پاس واپس مڑنے کا کوئی راستہ آتا ہے، نہ آگے بڑھنے کا حوصلہ۔ تو پھر اچانک سے آسمان میں ایک صدا گونجتی ہے، آؤ فلاح کی طرف، اور وہ اپنے سر کو جھکائے، ندامت کے آنسو لیے، اس ٹوٹے بکھرتے دلوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے رب کی جانب قدم بڑھانے لگتے ہیں۔ پر ان کا رب تو پہلے سے ہی ان کی واپسی کی راہ تک رہا ہوتا ہے۔ تو پھر بتاؤ، کیا ایک گناہ گار کے لیے اس کے رب کی اس سے محبت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور ثبوت ہو سکتا ہے؟ تو تم جان لو، حقیقی محبت تو صرف رب کی ہے، جسے نہ زوال ہے، جس میں نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ مٹ جانے کا خوف۔ گر جو یہ سب سمجھ گئے تو انہیں اپنے رب کی محبت ہر لمحہ محسوس ہوتی رہے گی۔ صرف تمہارے رب کی محبت ہے جو ازل سے ابد تک کی طویل زندگی پائے گی اور ہمیں اس پار لگائے گی۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دعائیں تہجد میں مانگ کر دیکھو، اور ہر دفعہ اللہ کے سامنے فریاد کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ اور مانگو۔ اور اگر وہ چیز تمہیں نہیں ملتی تو اللہ سے مایوس نہیں ہو، بس یقین رکھو اس پر کہ وہ تمہارے لیے بہترین ہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ ممکن کو بھی ناممکن بنا سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن بھی، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب تمہاری زندگی پریشانیوں سے بھر چکی ہو اور تم تکلیف میں ہو تو صرف اللہ کو پکارو اور صرف اسی سے مدد مانگو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہی تمہاری مشکل کو دور کرنے والا ہے اور تمہارے دل کو سکون پہنچانے والا ہے۔ مجھے سجدوں پہ یقین ہے، میری دعائیں اس ایک کے سامنے ہوتی ہیں جو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو میرے دل کی تڑپ سے واقف ہے۔ میں جانتی ہوں وہ پہلے مجھے آزمائے گا، پھر آخر میں نواز دے گا اور کہے گا، بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت تو ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے۔ پورا دن غفلت میں گزار کر بھی سجدے کی توفیق مل جانا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ سانسوں کی ڈور ٹوٹنے سے ایک لمحہ پہلے توبہ کی مہلت مل جانا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ تمہارا اسے بھول جانا، اس کا پھر بھی تمہیں یاد رکھنا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ سب کا ساتھ چھوڑ جانا لیکن پھر بھی دل کا مطمئن ہونا کہ اللہ ہے نا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ تمہارا گناہ کی حد کر دینا، اس کا محبت کی انتہا میں تمہیں معاف کر دینا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ خوشی میں ہم اس سے ہی محسوس کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور غم میں ہمیں وہی یاد آتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں جو آپ سے بے حد محبت کرتا ہو۔ یہ ایک فطری عمل ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے، تو بھلا وہ کیسے وفا کر سکتا ہے؟ ہم وہ ہیں جنہیں دنیا کی محبتوں نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت نظر ہی نہیں آتی۔
وہ تو ازل سے تمہاری محبت کا منتظر رہا۔ تم راستوں میں بھٹک گئے اور وہ منزل پر کھڑا تمہاری راہ تکتا رہا۔ یہی تو اللہ کی محبت ہے۔ جب بندے پہ آزمائش آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے گلہ کرتا ہے، اللہ سے بد دل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ تو اصل وقت ہوتا ہے جس میں تم اپنے رب سے بہت قریب ہوتے ہو۔ اللہ تمہیں مایوس دیکھ کے ہنستا ہے کہ میرا بندہ اس بات پہ پریشان ہو رہا ہے جس کے لیے میں نے پہلے ہی سے معجزے تیار کر رکھے ہیں۔ تم اپنے رب پہ کامل یقین رکھ کر دیکھو، وہ وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ایک ہے۔ تم اپنے مسئلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ تم اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے بالکل ویسا ہی پاؤ گے اسے۔ اس سے اچھے کی امید تو لگاؤ، اس سے مانگو تو صحیح، اس پر یقین تو کرو۔ وہ وہاں سے نوازے گا جہاں سے تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ کچھ لوگ اس لیے بھی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے، تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہوگا۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار دیتا کیوں؟ دعا مقدر تو کیا نصیب کے لکھے کو بھی ٹال سکتی ہے؟ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن یقین مانو دعا نصیب کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ دعا تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، دعا تو دو بچھڑے ہوئے کو ملا سکتی ہے، دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت ختم کر سکتی ہے، دعا تو تمہاری تکلیفوں پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اصل یقین والے تو وہ لوگ ہیں جو پریشانی تکلیف میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، تمہارے نصیب میں نہیں، لیکن وہ پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنے مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا ساتھ، وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ غلط کر سکتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دعا نہیں مانگتے، مایوس ہو جاتے ہیں اللہ سے، کیونکہ وہ اپنے مشکل وقت کو کبھی نہ ختم ہونے والا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس دعا سے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا، ارے وہ سحرک سے زیادہ قریب ہے آپ کے، تو وہ کیسے آپ کی تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اللہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ وہ سب جانتا ہے، سب سنتا ہے۔ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط اس کی ذات پہ یقین رکھنا۔ اسے پسند ہے ایک اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو، صرف ہاتھ اٹھا لیا کرو اور رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہیں اور اس کے آگے بہایا گیا ایک بھی آنسو رائگاں نہیں جاتا۔ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے سجدوں میں بھی دعا مانگی
نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ کر دیکھی، لیکن ہماری دلی حاجات پوری نہیں ہوتی۔ تو سنو، اگر تمہیں کوئی پسندیدہ چیز لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو رہی اور تم چاہتے ہو کہ من پسند عطاؤں کا ظہور دگنی رفتار سے تم تک پہنچے، تو تم آج ان 4 چیزوں کو سمجھ لو، جس کی وضاحت تو خود اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا، وہ یہ نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں اور جانتے ہو 4 چیزیں ایسی ہیں جو پسندیدہ چیز کو پانے کے لیے دعا اور تہجد سے بھی زیادہ دگنی رفتار سے ملتی ہیں، جس میں پہلی اور خاص چیز تو یہ ہے کہ جس دل کو یہ خوف لاحق ہو جائے نا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی نعمت اس سے کبھی نہیں چھینتی بلکہ اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جس انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا تو اس سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کا دل ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دل میں برائی رکھنے لگتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بگڑے کام سنور جائیں تو تم اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے وہ صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ اور جو انسان اپنی آزمائش میں شکوے شکایتیں نہیں کرتا اور اسے صبر سے گزارتا ہے، تو وہ اس آزمائش کے ذریعے بڑی دگنی رفتار سے اجر پا لیتا ہے۔ جانتے ہو، پسندیدہ عطائیں حاصل کرنے کا دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفار اللہ کا وہ محبوب ترین کلمہ ہے جو رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتاری سے تم تک پہنچاتا ہے۔ اور جانتے ہو، من پسند چیز پانے کی تیسری علامت یہ بھی ہے کہ جس دل میں نرمی خلق خدا کے لیے پیدا ہو جائے اور اس کی زبان میں نرمی آنا شروع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ تم اپنا کردار اتنا مضبوط اور ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ تمہارا کردار جتنا بلند ہوگا، اللہ تمہارا معیار بھی اتنا بلند کرے گا۔ من پسند چیز پانے کی چوتھی علامت یہ بھی ہے کہ جب تم اپنی زندگی میں آئی کسی تکلیف اور دکھ پر اس کے ابتدائی مرحلے پر صبر کر لیتے ہو اور اس تکلیف پر شکوے کے بجائے تم اس وقت بھی چہرے پر مسکان رکھتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو جان لو اللہ کے حیرت انگیز معجزات بھی تمہارا منتظر ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی، اور یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیزوں کو بہت جلد تمہارے نصیب میں لکھوا دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں۔
مطمئن رہنا، عنقریب اللہ کی رحمت کی پرجوش عطائیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والی ہیں، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیں گی انشاءاللہ۔